ایک واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ سن 2008 میں گجرانوالہ میں، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا یہاں پہ سعودیہ میں 2016 میں۔ دونوں واقعات میں آپ کو میں سناتا ہوں۔ دونوں واقعات سن کر جو میرے اپنے ساتھ بیتے ہیں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کی کتنی حالت پتلی ہے۔ جو لوگ خود سے اپنے فتوے گھاڑ لیتے ہیں نا، تو ان سے آپ حیران ہوگے کہ وہ کس قدر اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں اگر کچھ فتوے دینا ہوتے تو وہ کیا کر لیتے، اسلام کو تو تباہ و برباد کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج اور حماد 99۔ آج کا ویلاگ ویسے ایک اسلامک ٹائپ ویلاگ ہے۔ اس میں میں آپ سے ایسی واقعات شیئر کروں گا جو میرے اپنے ساتھ بیتے اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے۔ سن 2008 کی بات ہے، گجرانوالہ میں میرے استاد تھے محمد شفیع اللہ عرف شفیع استاد، پاکستان میں ضلع میاں والی ان کا تعلق ہے، خود زئی کے وہ رہنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ایز اے کنڈکٹر نوکری کرتا تھا۔ کنڈکٹر تھا جسے پاکستان میں سرائکی لوگ ہم میاں والی میں کہتے ہیں کلینڈر۔ تو 2008 میں ایک ہم اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے میں گئے تھے۔ وہاں پہ قریبی مسجد تھی جہاں سے پر گاڑی خالی ہو رہی تھی، تو میں وہاں پہ چلا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی۔ تو میں کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کی ہم لوگ پہلی صف میں بیٹھے، کیونکہ جمعہ کے دن جو کہتے ہیں کہ فرشتے جو رحمت لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور رحمت تقسیم کرتے ہیں، رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ 3 بار آگے کی صف میں فرشتے تقسیم کرتے ہیں اور 1 بار پیچھے کی صفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یوں جو آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے حصے میں یعنی کہ 2 نعمتیں ایکسٹرا آتی ہیں، ٹوٹل 3، لیکن ایکسٹرا ان کے حصے میں 2 آتی ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے حصے میں زیادہ نیکیاں ہیں یا زیادہ ثواب آئے۔ تو میں اسی لالچ کو دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا تو داڑھی میری آج بھی اسی جتنی ہے جتنی 2008 میں یہ داڑھی تھی۔ اسی طرح میں ہاتھ میں رکھتا تھا اس کو 1 نمبر میں۔ تو پہلی صف میں مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ساتھ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور ان کی داڑھی مجھ سے تھوڑی سی بڑی تھی۔ تو جیسے ہی جمعہ کی نماز کی تیاری ہوئی اور تکبیر پڑھنے والے نے تکبیر جیسے ہی پڑھنا شروع کی، تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے والی صف میں چلے جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ تو ابھی آپ اندازہ کریں اس بات کا۔ تو میں اس کا احترام کرتے ہوئے میں پیچھے چلا گیا، کیونکہ میں نے تو وہاں پہ نوکری کیا جو گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخو پورہ، یہ جو ایریا ہے نا، تو یہ بہت ان کی دماغ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ایک سے دوسری بات اگر وہ کرو تو ڈنڈے وہ اٹھا لیتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ایک سے دوسری بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ان کا چڑچڑا پن ایسا ان کے دماغ میں آیا ہوا ہے نا کہ وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں آیا ہوا ہے۔ دراصل وہ فیکٹری ایریا میں رہتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کے کوئی کیمیکل کا مسئلہ ہے یا کیا، بہرحال اس کے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو میڈیکل چیک اپ سے پتہ چل سکتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسری بات برداشت نہیں کرتے، وہ ڈنڈے اٹھا جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں مارنے کے لیے۔ تو میں نے ان کا احترام کرتے ہوئے میں نے وہ صف چھوڑ دی، پیچھے چلا گیا۔ وہ بات آج تک مجھے یاد ہے۔ اگر میں وہاں پہ چلاتا چیختا اسے کہتا کہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہوگی وہ پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ہو گیا پاکستان کا واقعہ۔ اب میں سناتا ہوں آپ کو سعودی عرب کا واقعہ۔ اگست 2015 میں میں یہاں پہ آ گیا تھا، 29 اگست 2015 میں میں سعودی عرب میں آ گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ لائسنس اقامہ بنتے بنتے ہمارے 3 مہینے لگ گئے تھے۔ تو ہم وہاں پہ کوکنگ بھی سیکھتے تھے، کھانا پکانا بھی ہمیں وہ سکھاتے تھے۔ ہمارے مکینک ہیں فیصل بھائی، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، کلر سیدھا سے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، بہت اچھے انسان ہیں۔ اور ہمارے ایک پٹھان ہیں جہاں پہ مکینک ہیں، وہ بھی توصیف احمد ان کا نام ہے اور ان کا تعلق دیر سے ہے۔ وہ ہمیں کھانا پکانا سکھایا کرتے تھے کہ بھائیو یہ سیکھ لو، آگے جا کر آپ کو پکانا ہے۔ تو خیر ہم بھی وہاں پہ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھانا بناتے۔ تو نماز پڑھنے 5 ٹائم نماز ہوتی تھی وہاں پہ، 5 ٹائم جماعت ہوتی تھی۔ جہاں پہ ہماری ورکشاپ جو ہے ریاض میں مسجد بنائی گئی تھی، تو ہم لوگ وہاں پہ نا جماعت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ ہمارے کفیل جو ہے نا 80 گاڑی کا مالک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جماعت کراؤ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی ایک بھائی وضو کر رہے ہیں، ان کو آنے دو۔ اس وقت عربی بھی مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، تو ان کو آنے دو، بعد میں ہم لوگ جماعت کرائیں گے۔ تو اگر یہاں پہ پاکستان کا کوئی ہوتا نا سیٹھ،
या कोई गाड़ियों का मालिक होता, वो एक थप्पड़ मुझे इधर मारता, एक उधर मारता। कि आपकी जरूरत कैसी हुई कि आप मुझे कह रहे हैं कि जरा ठहर जाए, एक आदमी वुजू कर रहा है। लेकिन इन लोगों की एक चीज़ है, बाकी आप जो मर्जी है कहते रहें। आजिज़ी इनसे इनके ऊपर ज़्यादा हमने कहीं नहीं देखी। चप्पल पहनेंगे, इनका बादशाह है चाहे आम शहरी है, जूता उनका सेम बराबर है। मैं दिखाऊंगा तस्वीर आपको, कोशिश करता हूँ। जूता उनका सेम है, लिबास उनका सेम है। ये जो ऊपर पहनते हैं, इसको गातरा कहते हैं मेरे ख्याल में, ऊपर बांधते हैं, वो उनका सेम है। रुमाल उनका सेम है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मसावात जो है देख सकते हैं यहाँ पे इनकी किस कदर ये बराबरी की सतह पे एक दूसरे को यहाँ मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, ताकि कोई ये ना समझे कि छोटा बड़ा। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने वीडियो उम्मीद है गौर से देखी होगी और आपने समझा होगा कि पाकिस्तान में मुझे एक सब से इसीलिए निकाल दिया गया था कि मेरे सुन्नत रसूल मेरे चेहरे पे ज़रा कम है, पूरी अच्छी तरह नहीं है, या नहीं है चलो कह दें, तो इसीलिए मुझे पहली सब से निकाल दिया गया था। हालांकि निकालने वाला ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पावर इतनी होगी कि वो मेरे ख्याल में घोड़े रेड़े वाला था। वहाँ पर सारा दिन वो मजदूरियाँ करते हैं, उनके पास खच्चर होते हैं। तो यहाँ पर आप सऊदी अरब में देखें, 80-100 गाड़ी का मालिक, और वो मालिक और मैं उसका नौकर, नौकर ही कह दें ना, मैं उसका मुलाजिम। मैं उसको कह रहा हूँ कि एक मिनट ठहर जाए, एक आदमी वुज़ू करके आ रहा है, एक भाई, उसको आने दे, उसके बाद जमात होगी। वो चुप करके बैठ गया। और उम्र में कफील हमारे उस वक्त हमारे कफील की उम्र थी कम से कम 80 से 85 साल, बिल्कुल बूढ़ा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे खुश रखे। वो चुप करके बैठ गया आराम से। जब भाई आए वुज़ू करके, उसके बाद हमने जमात कराई। यहाँ पर अभी आप अंदाज़ा करें, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ, मेरे जहन में भी आ रही, आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि आया उस शख्स को किसी ने तो ये समझाया होगा ना कि ये चेहरे पर, जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं हो, उसको पहली साफ से हटा दिया जाए, तो उससे क्या होगा? अगर 50 आदमी हैं, 50 में से 20 के चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, या 20 के चेहरे पर है और 30 के चेहरे पे नहीं है, और साफ पहली बनती है 50 आदमी की, तो वो क्या पहली साफ को अधूरा छोड़कर बाकी 30 लोगों के साथ पीछे बनेगी? उसको आखिर किसी ने तो ये बात समझाई है ना। तो कहीं ना कहीं इस्लाम को, या हमारे जो घरों में हमारे कई बार नुकसान हो जाते हैं, तो हमारे बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। सोचने की बात है, किसी ने तो बेवकूफ़ ने तो उसको समझाया है, ये बात उसके दिमाग में तो आज खुद तो नहीं आ गई ना। तो या तो फिर आज खुद भी आ सकती है। हम लोग भी बैठे बैठे भी अपने मसले मसाइल घाड़ लेते हैं जो हमारे फेवर में होते हैं। ये हकीकत हुई, मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा 2 और फ़नी वाक़यात हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हैं और लुत्फ़अंदोज़ी के लिए हैं। वो आपसे मैं बाद में शेयर करूँगा। आप मेरे ख्याल में हंस हंस के पागल हो जाएंगे जो मेरे साथ अपने साथ जो है पेश आया है। यहाँ पे 2 वाक़यात हैं आपसे मैं शेयर करूँगा, जिसमें से एक फ़नी होगा और एक जो है मोटिवेशनल होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का बिलखुसूस, और अपना भी ख्याल रखिएगा। अपना भी ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखे करें, क्योंकि ये सेहत, ये जवानी, ये बार बार नहीं आते, इसे ज़ाया मत करें। मैं सिर्फ आपको इशारतन समझा रहा हूँ, ये बार बार नहीं आते, जवानी भी बार बार नहीं आती। इसे अच्छे कामों में सर्व करें, अच्छे कामों में सर्व करें, अच्छे कामों में सर्व करें, ताकि अल्लाह ताला को आपकी जवानी और बुढ़ापा और बुढ़ापा दोनों पसंद आए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह के बाद।